قرآن بھی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ. اے میرے بندے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھ سے حساب و کتاب نہ لیا جائے گا، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ نہ کیا جائے گا؟ نہیں نہیں. علم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا تو شروع میں حقیر اور ذلیل پانی کا قطرہ نہ تھا؟ کیا تو شروع میں ایک پانی کی بوند نہ تھا جو رحم مادر تک پہنچائی گئی؟ ثم کان علقۃ فخلق فسویٰ، مختلف مراحل سے گزار کر جیتا جاگتا انسان بنا دیا. اسی پانی کے قطرے سے اللہ نے تیرے انگلیوں کے پور بنائے، اسی پانی کے قطرے سے تیرے ناخون بنائے، اسی پانی کے قطرے سے تیری انگلیاں بنائی، تیری ہتھیلی بنائی، تیرا کلائی بنائی، تیری باہیں بنائی، تیرا پیر بنایا، تیری پنڈلی بنائی، تیرا پیٹ، تیرا لیور، تیرا گردہ بنایا، تیرا دماغ بنایا. دماغ میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈال کر دو چمکتے ہوئے ٹیوب لائٹ آنکھوں کی شکل میں ہم نے تمہیں دیے. یہ سارے کام ہم نے کیے. تیری ماں کھانا کھا رہی تھی اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا پیر بنا رہا تھا. تیری ماں سو رہی تھی، اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا سر، تیرا دماغ بنا رہا تھا. تیری ماں اپنے کاموں میں مصروف تھی، اللہ اپنی کاریگری کر رہا تھا. کتنی بے غیرتی ہے. اوہ، دلی سے اپنی بیوی کے لیے ایک ساڑی بھیجنے والا اپنے گاؤں کے آدمی کے ذریعے ایک ساڑی بھیجتا ہے. ساڑی لانے والا جب تمہاری بیوی کو ساڑی دیتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے بجائے اس ساڑی لانے والے کی تعریف کر دیتی ہے، اسی کے لیے اپنا دل کھول دیتی ہے. شوہر کو پتا چلتا ہے کم بخت ساڑی میں نے دی، دل اس کو دے رہی ہے. ساڑی میں نے بھیجی، دل کا دروازہ اس کے لیے کھول رہی ہے. آپ اپنی بیوی کی یہ بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے. دلی بیٹھے بیٹھے فون اٹھا ڈائن چڑیل، کیا ہے؟ ساڑی ہم نے بھیجی، گھوم رہی اس کے ساتھ. تم اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے. ساڑی میں نے دی، تعریف دوسرے کی کر رہی ہے. وہ ہمارا پروردگار اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کرے گا؟ پیر ہم نے بنایا، لیور ہم نے بنایا، ہاتھ ہم نے بنایا، ناخن ہم نے بنائے، پور ہم نے بنائے، دماغ ہم نے بنایا، آنکھیں ہم نے دی، سننے کی طاقت ہم نے دی. تیری ماں کے پیٹ میں سورج کا اندھیرا، پیٹ کا اندھیرا، پھر بچے دانی کا اندھیرا، ان تین اندھیروں میں رہ کر بھی اس نے تجھے آکسیجن پہنچایا. وہ انتظام ہم نے کیا ہے. جب تو باہر آیا تو باہر آنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت تھی، تیرے آنے سے پہلے ہم نے ہوا کا پہلے انتظام کر دیا. تو دنیا میں آیا، تو ڈائریکٹ بھینس کا اور گائے کا دودھ نہیں پی سکتا تھا، اس لیے کہ تیرے لیور کے لیے اس سے بھی ہلکے دودھ کی ضرورت تھی. تو اللہ نے تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیری ماں کی پستان میں باریک باریک ہزاروں سوراخ بنا دیے. ہزاروں سوراخ اس لیے بنائے کیونکہ تو بچہ ہے، چوسے گا، ماں کی پستان میں اپنا منہ لگائے گا تو اس سے اتنا ہی دودھ آئے جتنا 2-3 بوند تو کھینچ سکے اور تیرا لیور اس دودھ کو ہضم کر سکے. اگر وہ چھوٹے چھوٹے سوراخ اللہ پستان میں نہ بناتا تو تو پورا گھونٹ بھی کھینچ سکتا تھا اور پی سکتا تھا، جو تیرے لیے نقصان دہ ہوتا، تیرے لیور کے لیے نقصان دہ ہوتا. اللہ نے تیری ماں کے پستان میں دودھ پہلے بھر دیا ہے. دودھ پستان میں چھوٹے چھوٹے سوراخ بھی بنا دیے تاکہ تو اتنا ہی دودھ اپنی ماں کی پستان سے حاصل کر سکے جتنا تیرا لیور برداشت کر سکتا ہے، جتنا تیری آنتیں برداشت کر سکتی ہیں. یہ سارے کام ہم کریں اور جب ہر بچہ پیدا ہو جائے تو کہہ دو اجمیر والے نے دیا، بدایوں والے نے دیا، کچھوجا والے نے دیا، فلاں پیر صاحب نے دیا. اللہ اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کرے گا؟ اسی لیے فرمایا میرے بندو تم ہی بتاؤ، جب یہ سارے کام میں پہلی بار کر سکتا
تو کیا انسان کے مرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا میں اس بات پر قادر نہیں ہوں کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دوں؟ کر سکتا ہے، اور جب تک دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا انسان کو اس کے اچھے کاموں کا پورا انعام نہیں ملے گا اور برے کاموں کی پوری سزا نہیں ملے گی۔ دنیا میں کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جو پوری سزا دے سکے اور پورا انعام دے سکے، پورا انعام کوئی نہیں۔ اس لیے فیصلے کا دن کو ماننا پڑے گا، اور اسلام فیصلے کا ایک دن متعین کرتا ہے۔ مرتیو جنمم مرتیو پشچاتم دتیہ جنمم بھوتی، لیجئے رگ وید تو یہ کہہ رہی ہے، نے ترتیہ نے چترتھ نے پنچم نے षष्ठ نے سپت نے اشٹ نے نوم نے دشنکہ، مرتیو پشچاتم دتیہ جنمم بھوتی، مرنے کے بعد تمہارا دوسرا جنم ہوگا۔ ایک ہی جنم بتا رہا رگ وید، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ وجود میں لایا جائے گا۔ نے ترتیہ نے چترتھ نے پنچ، نہ تیسری بار نہ چوتھی بار نہ پانچویں بار، نہ षष्ठ نہ چھٹی بار، نہ سپت نہ ساتویں بار، نہ اشٹ نہ آٹھویں بار، نہ نوم نہ نویں بار، نہ دشنکہ اور نہ 10ویں بار۔ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جیوت کیے جاؤ گے، نہ کتا بنو گے، نہ بلی بنو گے، نہ چوہا بنو گے، نہ چھچوندر بنو گے، نہ آلو بنو گے، نہ ٹماٹر بنو گے، کچھ نہیں۔ یہ ساری چیزیں مرنے کے بعد ایک دوسرا اس رگ وید نے کلیئر کر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرنا چاہیے۔ تو یہ اسلام ہے، اور اللہ نے یہ کیوں کہا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو اس کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام مساوات سکھلاتا ہے۔ آج کسی بھی مندر میں چلے جائیے آپ، برہمن کے ساتھ آپ نے کبھی کسی ٹھاکر کو پوجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، کسی ٹھاکر کے ساتھ کسی ویش کو پوجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، کسی ویش کے ساتھ کسی شودر کو پوجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ برہمنوں کے مندر میں کبھی آپ نے شودر کو پوجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، شودر کے مندر میں کبھی کسی برہمن کو پوجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ کائنات کی سب سے عظیم مسجد خانہ کعبہ، پہلی صف میں اذان کی آواز سن کر سعودیہ کا کوئی غریب انسان، ٹیکسی چلانے والا، رکشہ چلانے والا، نماز پڑھنے کے لیے اگر پہلی صف میں بھی آ کر بیٹھ جاتا ہے اور پہلی صف فل ہو جاتی ہے، اور سعودیہ کے بادشاہ سلمان، کنگ سلمان کو آنے میں تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، لیکن یہ طاقت کنگ سلمان کے اندر بھی نہیں ہے کہ وہ آگے بیٹھے ہوئے اس رکشہ چلانے والے آدمی کو اس کی صف سے ہٹا کر اس کو پیچھے کر دے اور خود وہ آگے بیٹھ جائے۔ میرے بھائیو، تم بعد میں آئے ہو، پیچھے جہاں جگہ ملے وہاں آگے کی صف سے کسی غریب انسان کو بھی ہٹانے کا پاور تم بادشاہ ہوگے سعودیہ کے، لیکن آئے ہو میرے گھر میں، یہاں تمہاری نہیں چلے گی، یہاں میرا قانون چلے گا، یہاں میرے اصول چلیں گے، یہاں میرے ضابطے چلیں گے۔ یہ دنیا میں ایک واحد مذہب ہے اسلام جو کسی بادشاہ کو بھی اتھارٹی اور پاور نہیں دیتا کہ آگے کی صف سے کسی غریب آدمی کو اٹھا کر پیچھے کر دے۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے، یہ اسلام کی وشیشتا ہے، اور شاید انہی وشیشتاؤں کو دیکھ کر ڈاکٹر امبیڈکر نے اسلام قبول کرنے کی طرف قدم اٹھایا تھا۔ بیت المقدس فتح ہو جب ہاتھ میں آتی ہے، حضرت عمر کو دعوت دی جاتی ہے کہ آئیے امیر المومنین بیت المقدس میں آئیے اور یہاں 2 رکعت نماز پڑھائیے ہمیں۔ حضرت عمر فاروق بیت المقدس کا سفر کر رہے ہیں، یروشلم کی سرزمین پر گھس جاتے ہیں، اور وہاں سے جب بیت المقدس کی طرف جاتے ہیں، جس اونٹ کے اوپر جا رہے تھے اس اونٹ کے اوپر صرف ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا تھا، کیونکہ اس اونٹ کے اوپر اس کی غذا لاد دی گئی تھی، اس کا کھانا لدا ہوا تھا۔ ایک آدمی بیٹھ سکتا تھا اور ایک آدمی لگام پکڑ کر اونٹنی کو لے کے چلتا۔ یہ طے ہوا 1 میل تم چلو گے میں بیٹھوں گا، پھر 1 میل میں چلوں گا تم بیٹھو گے۔ کس نے؟ حضرت عمر فاروق نے۔ کس سے کہا؟ اپنے غلام افلح سے۔ کیا کہا؟ 1 میل میں بیٹھوں گا، تم اونٹنی کی لگام پکڑو گے، اور پھر تم بیٹھو گے، میں اونٹنی کی لگام پکڑوں گا۔ اور جب یہ سفر ہونے لگا، چلنے لگے، حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیت المقدس جب آنے والا ہوا، اتفاق دیکھیے ایسا منظر ہمیں کہیں نہیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ یہ منظر آج کے شاہانہ شان و شوکت میں حکومت کرنے والے اس منظر کو دیکھیں۔ اسی لیے مہاتما گاندھی نے ستیہ اور اہنسا میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق جیسا عدل اور انصاف اگر بھارت میں قائم کر دیا جائے تو اس دیش کے اندر سے ہتیائیں بند ہو جائیں، اس دیش میں امن سکون اور شانتی پیدا ہو جائے اور امن و سکون اور شانتی کی گنگا بہنے لگے۔ یہ مہاتما گاندھی نے کہا ہے۔ بی جے پی گورنمنٹ ہونے کے باوجود، مودی کے پردھان منتری ہونے کے باوجود ستیہ اور اہنسا سے یہ شبد نکل نہیں سکے، آج بھی موجود ہیں۔ آج کی اس 27 نومبر کی تاریخ میں بھی ستیہ اور اہنسا میں شبد موجود ہیں کہ عمر فاروق کا اگر نیائے عدل قائم کر دیا جائے تو دیش میں خون خرابہ بند ہو جائے۔ مہاتما گاندھی کے جملے آج بھی لکھے ہوئے۔ بیت المقدس جب آنے والا ہوا تو اتفاق دیکھیے، حضرت عمر فاروق کی اونٹنی کی لگام پکڑنے کی باری آ جاتی ہے۔ ان کا غلام کہتا ہے امیر المومنین بیٹھے رہیے، اگر آپ اونٹنی کی لگام پکڑیں گے تو عزت، ہم لوگ کیا بولتے ہیں نا، عزت کا کچڑا ہو جائے گا، آپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ بیت المقدس کے آس پاس یہودی کھڑے ہیں، کیا کہیں گے کہ امیر المومنین ان کا لگام پکڑا اونٹنی کا۔ حضرت عمر نے کہا افلاح اونٹ روکو، افلاح اونٹ روکو۔ اس نے کہا نہیں امیر المومنین، لوگوں کی نظریں ہیں، دیکھ رہے ہیں، میں آپ کا خادم ہوں، ایک میل اور لے کے چلتا ہوں، آپ بیٹھے رہیے۔ حضرت عمر کود جاتے ہیں۔ الفاروق میں علامہ شبلی نقل کرتے ہیں کہ کود گئے، نیچے چھلانگ لگا گئے اور افلاح سے کہا بیٹھو۔ کہا امیر المومنین آپ لگام پکڑیں گے ان لوگوں کے سامنے، کیا کہیں گے لوگ؟ کہا نہیں، باری تمہاری آئی ہے بیٹھنے کی، بیٹھو۔ حضرت عمر فاروق نے افلاح کو اونٹ پہ بٹھایا اور اونٹنی کی لگام پکڑ کے چلنے لگے۔ بیت المقدس کے پاس جو یہودی کھڑے تھے اس منظر کو دیکھ کر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کیا تمہارا امیر المومنین وہ ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ کیا تمہارا امیر المومنین وہ ہے جو اونٹنی پر سوار ہے؟ اور مسلمان اپنے آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے رو رہے ہیں، خوشی کے آنسو ہیں ان کی آنکھوں میں، اور روتے ہوئے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں اے یہودیوں، میرا امیر المومنین تو وہ ہے جو اونٹنی کی لگام پکڑ کے چل رہا ہے، اور اس اونٹنی پر جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ تو ان کا غلام ہے۔ اس نے اپنے غلام کو اس لیے بٹھا دیا ہے کیونکہ اس کے اونٹ پر بیٹھنے کی باری آ گئی تھی۔ امیر المومنین نے حق نہیں مارا ہے، اس کو اس کے اونٹ پر بٹھایا ہے اور خود اپنی باری پر لگام پکڑ کے چلنے لگے۔ کچھ زبانیں ایسی تھیں حضرت عمر فاروق کے اس انصاف کو دیکھ کر، اس مساوات کو دیکھ کر کہ غلام میں اور امیر میں کوئی فرق نہیں، اس کو دیکھ کر کچھ یہودی کچھ مجوسی ایسے تھے کہ حضرت عمر فاروق کو دور سے دیکھ کر کلمہ پڑھ رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میرے پیارے ساتھیو، اسلام اپنی اسی اعلیٰ شکشا اور اعلیٰ تعلیم کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ یہ اسلام سکھاتا ہے، یہ مساوات کا ایسا درس دیتا ہے جو آپ کو کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ آج آپ دیکھ لو یورپ کے اندر، یورپ کی سرزمین پر جا کر دیکھ لو، صرف سفید فام انسان ہی حکومت کر سکتا ہے، اسی کو سرکاری نوکری مل سکتی ہے، سیاہ فام کو نہیں۔ آج بھی گوروں کی حکومت چلے گی، کالوں کو نوکری سے ونچت کیا گیا ہے، ان کو سرکار میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ آج بھی یورپ اس کالے اور گورے کی جنگ میں پڑا ہوا ہے اور مرا جا رہا ہے۔ آج بھی سفید اور کالوں کے جھگڑے بڑے عام چل رہے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع میں آخری خطبہ دیا تو اسی چیز کو سب سے پہلے مٹایا اور فرمایا کلکم بنی آدم و آدم من تراب لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی۔ اے لوگو، تم سب آدم کے بیٹے ہو، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، تم سب مٹی سے ہو۔ کوئی عرب کے رہنے والے کو کسی غیر عرب پر کوئی فوقیت نہیں ہے، اور کسی بھی عجم کے رہنے والے کو غیر عرب کے رہنے والے کو عرب کے رہنے والے پر کوئی سرشتہ نہیں ہے۔ یہ تم سب برابر ہو الا بالتقوی، تقوی کی بنیاد پر کوئی آدمی بڑا ہو سکتا ہے، وہ بھی اللہ کی نظر میں۔
ہماری اور آپ کی نظر میں نہیں۔ سنیے، یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آج بھی مسجد کے اندر جماعت کا معاملہ ہو، سعودیہ میں حج کا معاملہ ہو، ایسی مساوات کہیں ملے گی؟ کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی انڈیا سے گیا تو کوئی پاکستان سے گیا، کوئی مصر سے آیا تو کوئی سوڈان سے آیا، کوئی افریقہ سے آیا تو کوئی بنگلہ دیش سے گیا، کوئی لمبا ہے تو کوئی چھوٹا ہے، ایک ہی میدان میں جمع ہے۔ عرفات کا میدان لبالب بھرا ہے اور سب کے منہ سے ایک ہی جملہ نکل رہا ہے، لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہوں اے اللہ، میں تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑا پاپی، بہت بڑا گناہگار گورنمنٹ نے جس کو موقع دیا ہو کہ 1 مہینے کا موقع دے رہا ہوں، وہ کورٹ میں آ کے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، ورنہ 1 مہینے میں حاضر نہ ہوا تو اس کو جہاں دکھائی دے گولی سے شوٹ کر دو، مار دو۔ ایسا مجرم جو بھاگ رہا ہو اور کورٹ میں آ کے اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہو، ایسا لگ رہا ہے جیسے ہندوستان اور پاکستان، مصر اور سوڈان اور افریقہ سے اپنے گناہوں کی پوڑری لاد کر اللہ کے دربار میں، اللہ کی عدالت میں اپنے گناہوں کی گٹھری لاد کر کوئی اعلان کر رہا ہو کہ اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اللہ میں نے اپنے آپ کو تیری عدالت میں سونپ دیا، اللہ میں نے زندگی بھر گناہ کیے ہیں، اللہ میں نے بہت بڑے پاپ کیے، آج تیرے گھر میں آ گیا ہوں، تیرے میدان میں جمع ہوں، اے اللہ دیکھ میرے جسم کی اوپر کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں ہے، کوئی فخر نہیں ہے، کوئی میں بہت اسٹینڈرڈ کپڑا پہنے ہوئے نہیں ہوں، اے اللہ یہ سارے لوگ ایک ہی لباس میں، میرا بھی وہی لباس ہے، الہ العالمین ہم حاضر ہو گئے، ہم نے تیرے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے۔ یہاں سرنڈر کرتا ہے، یہاں معافی مانگ رہا ہے، یہاں اپنے آنکھوں کے آنسوؤں سے اپنے گناہوں کی سیاہی کو دھل رہا ہے، ادھر سے بھی آواز آتی ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا، میرے بندے نے اپنے گناہوں کی پوڑری میرے سامنے پٹک دی ہے اور ہم کو اسے اقرار کر لیا ہے کہ ہم اپنے گناہ مٹانے کے لیے تجھ سے توبہ اور استغفار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اپنے تمام بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، ان کو آج ایسا کر دیا ہے جیسے ان کی ماں نے انہیں آج ہی اپنی پیٹ سے جنا ہے، اپنے پیٹ سے آج ہی پیدا کیا ہے، جیسے بچہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، میں نے بھی ان کے گناہوں کو بخش دیا ہے، پاک و صاف کر دیا ہے ان کو گناہوں سے۔ میرے بھائیوں، ایک ہی لباس کیسا لگتا ہے؟ مساوات کا ایسا درس کہیں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا، کسی بھی جگہ نہیں ملے گا۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس نے مساوات کا درس دیا ہے، کوئی بھی ہو۔ قرآن یہاں تک کہتا ہے ایمانوں والو، لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا، ہاں ایمان والو، کسی قوم کی دشمنی تمہیں کہیں ظلم کرنے پر مجبور نہ کر دے، کسی بھی حال میں ظلم مت ہونے دینا بلکہ انصاف کرنا۔ قرآن نے عدل کا حکم دیا، کوئی غیر مسلم کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے ادھر بھی انصاف۔ اور دیکھا گیا قاضی شرح کی عدالت کے اندر جب حضرت علی کی ایک زرہ غائب ہو گئی، زرہ جو ہاتھ میں پہنی جاتی ہے اور تلوار چلائی جاتی ہے اس ہاتھ سے، اور جب کوئی کافر آپ کو تلوار مارتا ہے تو زرہ سے بچا لیا جاتا ہے، یا وہ تو ڈھال ہوتی ہے، زرہ جو ہے لوہے کی پہن لی جاتی ہے اپنے سینے پر تاکہ کوئی تیر نہ آئے، لوہے کی زرہ۔ ایک یہودی کے پاس دیکھتے ہیں 6 مہینے کے بعد، تو حضرت علی نے کہا یہ زرہ میری ہے، کہا نہیں، یہودی نے کہا یہ زرہ میری ہے۔ حضرت علی نے کہا یہ دیکھو جھوٹ مت بولو، یہ زرہ میری ہے، میں پہچانتا ہوں۔ یہودی نے کہا یہ زرہ میری ہے، اگر آپ کہتے میری ہے تو جاؤ عدالت میں اپنا مقدمہ دائر کرو اور ثابت کرو کہ یہ زرہ تمہاری ہے۔ حضرت علی امیر المومنین ہیں، لیکن اس کے باوجود یہودی سے زرہ نہیں لے پا رہے ہیں، قاضی شرح کی عدالت میں مقدمہ دائر کرتے ہیں کہ میری ایک زرہ ہے یہودی کے پاس۔ تاریخ دے کر یہودی کو طلب کیا گیا، حضرت عمر بھی اس تاریخ میں آئے۔ حضرت عمر فاروق سے پہلے یہودی کہنے لگا قاضی صاحب حضرت عمر نے، حضرت علی نے مقدمہ دائر کیا ہے میرے خلاف۔
قاضی شریح نے کہا اے یہودی خاموش رہو، تم مدعا علیہ ہو، مدعی نہیں، مدعی حضرت علی ہیں، پہلے ان کو بولنے کی اجازت دی جائے گی۔ حضرت علی نے کہا قاضی صاحب میری زرہ 6 مہینے پہلے گم ہو گئی تھی، 6 مہینے کے بعد یہ زرہ میں نے ایک یہودی کے ہاتھ میں دیکھی ہے، لہٰذا یہ زرہ میری ہے، مجھے دی جائے۔ کہا یہودی اب تو بول کیا بولتا اپنی صفائی میں؟ یہودی کہتا ہے قاضی صاحب حضرت علی غلط کہہ رہے ہیں، یہ زرہ تو کئی مہینوں سے کئی سالوں سے میرے پاس ہے اور اس زرہ کا مالک میں ہوں۔ قاضی صاحب کہتے ہیں حضرت علی کو سچا مانتے ہیں، امیر المومنین مان رہے ہیں، لیکن اصول ہوتا ہے، ضابطہ ہوتا ہے، فیصلہ سنانے والے کو بہت ہی ہوشیاری سے فیصلہ سنانا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا علی اگر آپ کی یہ زرہ ہے تو اپنے لیے گواہ پیش کرو جو یہ گواہی دے کہ یہ زرہ آپ کی ہے۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے کو پیش کیا، اے حسین یہ حسن گواہی دو، بتاؤ یہ زرہ کس کی ہے؟ حضرت حسن کٹ گھرے میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں قاضی صاحب یہ زرہ میرے باپ کی ہے، دروازے پہ رکھی تھی، گھر کے اندر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد لوٹ کے آئے تو زرہ غائب، یہی زرہ ہے جو اس یہودی کے پاس ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ میرے باپ حضرت علی کی زرہ ہے۔ حضرت حسن کی شہادت پر قاضی صاحب ایکشن لیتے ہیں۔ قاضی شریح کا جواب دیکھیے، اے علی امیر المومنین آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حسن آپ کے بیٹے ہیں اور شریعت یہ کہتی ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں ہے، کیونکہ بیٹا اکثر اپنے باپ ہی کے فیور میں بولتا ہے، اسی کی طرفداری میں بولتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے بیٹے کی گواہی منظور نہیں کر سکتا۔ شریعت کے مطابق باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، واپس کرو، کوئی دوسرا گواہ لاؤ۔ حضرت علی نے دوسرا گواہ اپنا غلام پیش کر دیا۔ غلام نے کہا یہ زرہ میرے مالک علی کی ہے، میں نے انہی کے پاس دیکھی ہے، دروازے کے باہر رکھی تھی، اندر سے آئے تو دیکھا غائب۔ 6 مہینے کے بعد یہ زرہ اس یہودی کے پاس دکھی، یہودی بے ایمانی کر رہا ہے، دے نہیں رہا ہے۔ قاضی صاحب نے پھر فیصلہ سنایا، امیر المومنین علی، امیر المومنین مجھے افسوس کے ساتھ غلام کی گواہی بھی ریجیکٹ کرنا پڑ رہی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ غلام بھی اکثر اپنے مالک کی حمایت میں بولتے ہیں، اپنے مالک کے خلاف نہیں جاتے ہیں، اس لیے شریعت کے مطابق غلام کی گواہی بھی مالک کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ اپنے سماج، محلے، گاؤں کا کوئی اور آدمی لاؤ۔ حضرت علی نے بھی جھوٹے گواہ پیش نہیں کیے، فرمایا نہیں، ان دونوں کے علاوہ میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہے۔ قاضی صاحب فیصلہ کرتے بھی بچے سے یہ نہ کہتا کہ میرا باپ گورنر ہے، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تمہیں نہیں معلوم کہ اسلام لانے کے بعد کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں بھی کوڑا مارا جائے، کیونکہ تمہارے بیٹے کو یہ جرت کیسے ہوئی یہ کہنے کی کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں۔ یہ کوڑا تمہیں یاد رکھے گا اور ہمیشہ اپنے بیٹے کو اب صحیح تربیت تم دو گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مساوات کا ایسا درس اسلام دیتا ہے جو دنیا کی کسی تاریخ میں نہیں ملتا ہے، کسی تاریخ میں نہیں۔ آج ایک ایک روپے کے ساتھ اور کروڑوں روپیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ ذرا تصور کرو کہ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، 4 دن سے بھوکی ہے، کھانا نہیں ملا۔ ان اپنی خادمہ سے کہتی یہ تو کچھ دیں گے نہیں، تم بیت المال سے تھوڑا دودھ لے آؤ۔ بیت المال کے خازن نے جلدی سے تھوڑا دودھ کا پیالہ دے دیا، کیونکہ خادمہ نے کہا تھا 4 دن سے کچھ نہیں کھایا، اگر کچھ ملا نہیں تو بچہ مر جائے گا، پیٹ میں بچہ کہیں مر نہ جائے۔ دودھ کا پیالہ لے کے آ رہی ہے، عمر ابن عبدالعزیز کنویں کے پاس بیٹھ کر رات کے اندھیرے میں وضو بنا رہے ہیں، تہجد کی نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے دروازے سے آتے ہوئے اپنی خادمہ کو دیکھا جو اوڑھنی سے کچھ چھپائے ہوئے ہے، اٹھتے اور کہتے ہیں کہ کیا ہے اس میں؟ اس نے چادر ہٹائی، دیکھا دودھ کا پیالہ۔ کہاں سے لائی ہو؟ کہا صاحب یہ پیالہ تو مجھے بیت المال سے لائی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کی بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، 4 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، حکیم اور طبیب یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں کچھ کھائے گی تو بچے کی زندگی بنے گی، بچے کا گوشت پوست بنے گا، ماں جب بھوکی رہے گی تو بچہ مر جائے گا، خطرہ ہے، آپ کی امانت آپ کی بیوی کے پیٹ میں پل رہی ہے، ڈر ہے کہ کہیں بچہ مر نہ جائے، اس لیے تھوڑا سا دودھ پی لینے دیجیے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز وہ دودھ کا پیالہ چھین لیتے ہیں،
بڑی بڑی بلڈنگوں میں دادے عیش لینے والوں، غریبوں پر ظلم کر کے ان کی زمین و جائیداد کو چھپٹ کر قبضہ کرنے والوں، غریبوں کا خون چوسنے والوں، سود بیاز کھانے والوں، غور کرو عمر ابن عبدالعزیز نے ایک پیالہ دودھ بھی اپنی بیوی کو نہیں پینے دیا، لے لیا، کہا میری بیوی یہ ایک پیالہ دودھ تمام مسلمانوں کی امانت ہے، اور جب تک میں میٹنگ کر کے سارے مسلمانوں سے اجازت نہ لے لوں یہ دودھ کا پیالہ تمہیں پینے کو نہیں ملے گا۔ بیوی کہتی ہے امیر المومنین میرے پیارے شوہر ہم کو نہیں دیکھو، اس بچے کو دیکھ لو، اگر آپ نے یہ دودھ نہیں دیا ڈر ہے بچے کو کچھ نہیں ملا 4 دن سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پیٹ میں مر جائے، آپ کی امانت ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو، دودھ کا پیالہ دیکھتے ہیں اور اپنی بیوی کا پیٹ دیکھتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں، اور جو جواب دیتے ہیں اس جواب کو سنیے، کیا کہتے ہیں؟ میری پیاری بیوی تیرے پیٹ میں میری جو امانت پل رہی ہے، تیرے پیٹ میں میرا جو بچہ پل رہا ہے، اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے ایک پیالہ دودھ پی کر اگر اس بچے کی زندگی بچ رہی ہے تو اپنے پیٹ کے بچے سے کہہ دو کہ مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے، مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے، اگر یہ مرتا ہے تو مر جانے دو، ہمیں اپنے بچے کا مر جانا گوارا ہے، لیکن اپنے بچے کے پرورش کی خاطر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے اس کو دودھ پلانا گوارا نہیں ہے۔ یہاں سے اسلام کو پہچاننے کی کوشش کرو، یہاں سے اٹھو اور دیکھو اللہ نے اسلام کو سب سے بہتر کیوں کہا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیا کے اور مذاہب کی اسٹڈی کریے، ان میں یا تو افراط ملے گا یا تفریط ملے گی، کسی میں بہت زیادہ بڑھاوا ملے گا یا بالکل بہت زیادہ نیچا پن ملے گا۔ آپ دیکھ لیجئے